السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 973واں سبق ہے۔ محترم دوستو، 972واں سبق 52 ملکوں کے لیے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ای ویزا کی فیسلٹیز۔ صرف 5 منٹ میں ای ویزا کے لیے اپلائی کیجیے اور اس کو حاصل کیجیے۔ یہ سبق ہم نے جب آپ کی خدمت میں بھیجا تو بہت سارے ہمارے جو اصلاح معاشرہ کے ممبران ہیں ان کی طرف سے ہم کو 3 منٹ 42 سیکنڈ کا ایک آڈیو کلپ بھیجا گیا ہے، جس کے اندر کوئی صاحب کسی عبداللہ بھائی سے بات کر رہے ہیں اور 52 ملکوں کو ویزا ملنے کی خوشی میں وہ اتنے زیادہ ایکسائٹمنٹ کے اندر ہے، ان کو خود کو بھی ہوش نہیں ہے۔ وہ کیا بول رہے ہیں کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی۔ جیسے مرزا غالب نے اس شعر کے اندر کہا تھا کہ مجھے خود کو ہوش نہیں ہے، میں کیا بول رہا ہوں۔ تو وہ بھائی صاحب نے بھی کچھ باتیں اس کے اندر ایسی بیان کی ہے، ان کو خود کو بھی ہوش نہیں ہے وہ کیا بول رہے ہیں۔ اور وہ آڈیو کلپ سننے کے بعد بہت سے لوگ فکر مند ہوئے، خاص طور پر جن کی فکر پر میں آج کا یہ سبق خلاصے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوست، میرے ساتھی، ہمارے جامعہ حسینیہ راندیر کے سینئر حضرت مولانا الیاس صاحب ساؤتھ افریقہ سے، انہوں نے مجھے جب یہ کلپ بھیجا، اس کو پورا سننے کے بعد میں پھر میں نے ارادہ کیا، میں نے کہا اس کا خلاصہ ضروری ہے، کیونکہ میں ہمارے مولانا الیاس صاحب کی بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے اس لیے عزت کرتا ہوں کیونکہ ایک تو وہ میرے سینئر ہے، میں ان کے زمانے میں چھوٹا سا طالب علم تھا، ان کا جونیئر ہوں، اس کے باوجود ان کے دل میں ہمارے لیے اتنی محبت اور اتنی عزت ہے کہ وہ ہمارے اصلاح معاشرہ کا سبق روزانہ پابندی کے ساتھ میں سنتے ہیں، اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک بھی مجھے دیتے ہیں۔ یہ ان کے اخلاص کی علامت ہے، چونکہ مجھے معلوم ہے ہمارے آج کے زمانے کے اندر انسان اپنے معاصر یعنی اپنے ہم زمانہ کی تعریف یا ہم زمانہ کا رسپیکٹ، یہ ساری چیزوں کو بھول چکا ہے۔ اس زمانے کے اندر اگر کسی انسان میں آج بھی وہ چیز باقی ہے کہ وہ اپنے ساتھی کا فراخ دلی کے ساتھ میں اعتراف کرتا ہو اور اس کا سبق سنتا ہو، تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا اخلاص والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال دوسرے ہمارے حاجی ضمیر صاحب میرے ہم وطن ہیں، ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے، بڑی پوسٹ کے اوپر تھے، بڑے آدمی ہیں، لیکن چونکہ میرے ہم وطن ہیں، بہت سارے چھوٹے بڑے معاملات میں میرے سے مشورہ لیتے رہتے ہیں، میں ان کی بھی دل کی گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں۔ ہمارے حاجی صاحب نے بھی مجھے وہ کلپ بھیجا، تو خاص طور پہ ہمارے یہ جو 2 بزرگ ہیں، ان کی وجہ سے میں اس 3 منٹ 42 سیکنڈ کے اندر بیان کی گئی کچھ باتوں کا خلاصہ کرنا یہ ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، یہ جو ویزا کی فیسلٹیز سعودی گورنمنٹ نے دی ہے 52 ملکوں کے لیے، یہ عمرے کا ویزا نہیں ہے، اس کو نام دیا گیا ہے ٹورسٹ ای ویزا۔ اور یہ ٹورسٹ ای ویزا جو ہے آلریڈی دنیا کے تقریباً سارے ہی ملکوں کے اندر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے کوئی نیا تیر مار دیا ای ویزا کی فیسلٹیز جو ہے وہ جاری کر کے۔ آپ کو اگر چائنا جانا ہے، وہاں کا بھی ای ویزا کچھ ملکوں کے لیے ہے۔ آپ کو اگر ہانگ کانگ جانا ہے تو ہمارے انڈین لوگوں کو بھی وہ ای ویزا مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ملیشیا جانا چاہتے ہیں تو وہاں کے لیے بھی انڈینز کے لیے ای ویزا کی فیسلٹیز ہے۔ یہ ای ویزا جو ہے میرے محترم دوستو، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے جن ملکوں کے اوپر، مطلب ہر ملک کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، اپنے ملک کا قانون ہوتا ہے، وہ ٹورسٹ ویزا، اسے خاص طور پہ ای ویزا جو ہے اس کو ٹورسٹ ویزا کہا جاتا ہے، وہ ایشو کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک کے اندر جو آنے والے ٹورسٹ ہیں ان کو ویزا کے لیے پریشانی نہ ہو، آسانی کے ساتھ میں وہ آن لائن اپلائی کر سکے اور ان کو وہ ویزا مل جائے۔ تو اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو ٹورزم ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے ایسا دنیا کے تقریباً ملکوں کے اندر جو ہے، جیسے ساؤتھ افریقہ کا بھی ای ویزا ملتا ہے، ساؤتھ کوریا کا بھی ای ویزا ملتا ہے، ہانگ کانگ کا، چائنا کا بھی ای ویزا ملتا ہے، بہت سارے ملکوں کا ملتا ہے، اور بہت سارے ملکوں کے اندر
ای ویزا کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہاں پہ ویزا آن ارائیول ملتا ہے، مطلب آپ وہاں کے ایئرپورٹ پہ صرف اپنا پاسپورٹ لے کے چلے جائیے، آپ کو وہاں کا ویزا مل جائے گا۔ ایسی بھی فیسلٹیز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو جس ملک سے اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں ڈپلومیٹک، تو ویسے ملکوں کے اندر ایسے تعلقات ہوتے ہیں۔ اب سعودی گورنمنٹ نے کیا کی، سعودی کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی حاجی ہمارے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، اسی طریقے سے سال بھر کے لیے عمرہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے دیش کو ہم کچھ ایسے ڈیولپ کریں کہ ہمارے ملک میں دوسرے ٹورزم کے لیے بھی لوگ آ سکے۔ ابھی جیسے میں نے کل کے سبق میں بتایا تھا کہ آج بھی سعودی عرب کے اندر قوم عاد، قوم سمود کے زمانے کے وہ بڑے بڑے جو کھنڈرات ہیں، وہ غاریں ہیں، وہ موجود ہے ابھی بھی۔ اب چونکہ قرآن پاک کے اندر یہ جو واقعات بیان ہوئے ہیں، یہ صرف قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ کمپلیٹ اسٹوری سیم ٹو سیم حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یہ جتنے نبیوں کی کہانیاں ہیں جو آپ کو قرآن میں نظر آ رہی ہے، یہ سیم ٹو سیم آپ کو بائبل میں بھی ملیں گی، آپ کو تورات میں بھی ملیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر قوم عاد اور قوم سمود کے زمانے کی جو علامتیں، جو نشانیاں، جو کھنڈرات باقی ہے، وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی پراپرٹیز ہے یا صرف مسلمانوں نے ان کو دیکھنا چاہیے، نہیں، یہ عیسائیوں کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں، یہودیوں کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یہ سارے انبیاء جتنے مقدس مسلمانوں کے لیے ہے، اتنی ہی تقدیس عیسائیوں کے لیے، عیسائیوں کے دلوں میں بھی ہے، اور اتنی ہی جو ہے یہودیوں کے دلوں میں بھی ہے، کیونکہ یہ جو تینوں مذہب ہے، چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے اسلام ہو، یہ تینوں جو مذہب ہے، یہ تینوں مذاہب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں صرف یہ 3 مذہب آج ایسے باقی رہے ہوئے ہیں جن کے پاس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اب وہ ایک مسئلہ الگ ہے، تحریف وغیرہ کا، بھی مجھے وہ ٹاپک پہ نہیں آنا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت کے اندر بھی اہل کتاب کا ذبیحہ وہ آج بھی حلال ہے، کتابیہ سے نکاح وہ بھی حلال ہے۔ یہ مسائل ہے ہماری کتابوں کے اندر۔ اب وہ ٹاپک الگ ہے، وہ کتابیہ کیسی ہونا چاہیے، وہ اہل کتاب کس ٹائپ کے ہو، کیونکہ میں یہاں مسئلے مسائل بتانے کو نہیں بیٹھا ہوں، مجھے صرف آپ کو ای ویزا کے بارے میں بتانا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے یہ سمجھانا ضروری ہے کہ سعودی عرب کے اندر یہ جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں وہ سب کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ تو بھائی سعودی گورنمنٹ نے یہ چاہا کہ بھائی ہم بھی اگر ہمارے ملک کے اندر ٹورزم کو بڑھاوا دیں گے تو ٹورسٹ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے ملک کے اندر آئیں گے، آسانی کے ساتھ میں ان کو ویزا ملے گا، پھر وہ ہمارے ملک میں رہیں گے، تو وہ اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے کہ بھائی سعودی کے اندر جو پوری دنیا میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ سختی ہے، وہاں کے قاعدے قانون بہت ایسے ہے ویسے ہے، تو ہمارے ملک میں جب کچھ مہینے گزاریں گے تو خود ان کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی کہ بھائی ہمارے ملک کے اندر بھی جہاں پہ قرآن پاک کا قانون چلتا ہے، اس ملک میں کتنا امن ہے، کتنا سکون ہے کہ کوئی کسی کی دکان سے کوئی چرا نہیں سکتا، کوئی کسی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، یعنی سیفٹی کتنی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ ایک مقصد ان کا یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی سعودی کے اندر کچھ گاؤں، کچھ دیہات، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ 1,000 سال پرانے مکانات، 1,200 سال پرانے مکانات وہ آج بھی موجود ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر ان لوگوں کی انٹری کے بارے میں۔ جس طریقے سے وہ صاحب جنہوں نے اپنے کسی عبداللہ بھائی سے بات کی ہے، تو ایکسائٹمنٹ کے اندر، مطلب ان کو ایسا اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو گیا کہ اس کے اندر وہ وہاں تک پہنچ گئے کہ بولے وہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کو لے کر اور جو ہے شارٹ پہن کر وہ جو کلاک ٹاور ہے وہاں پہ گھوم رہے ہوں گے اور مسلمانوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اور تھوڑا زیادہ ہی ایکسائٹمنٹ ہو گیا ان کا، مطلب اتنی زیادہ خوشی ہو گئی ان کو ای ویزا ملنے کی کہ اس کے اندر انہوں نے ان کو وہاں تک پہنچا دیے۔
اب ان کی اس غلط فہمی کا میں ذرا ازالہ کر دیتا ہوں. بھائی صاحب، یہ ویزا جو ہے نا، یہ ویزا اس کا نام ہے ٹورسٹ ای ویزا. یہ عمرے کا ای ویزا نہیں ہے. اب تم ٹورسٹ کا ویزا لے کے چاہے وہاں پہ عمرہ کرو یا مت کرو. دوسری بات، اب مسلمان ہیں تو وہ آئیں گا مکۃ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اور وہاں آ کر جو ہے وہ اپنے ارکان کو ادا کریں گا اور مدینہ منورہ میں زیارت کریں گا. شاید آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ سعودی کے اندر آج بھی ایسا نہیں ہے کہ ای ویزا ملنے کے بعد بھی وہاں پہ یہودی جائیں گے اور عیسائی جائیں گے اور ہندو جائیں گے اور دوسرے مذہب ماننے والے جائیں گے. ارے بھائی، آج بھی وہاں پہ لاکھوں لوگ کام کرنے کے لیے جو گئے ہوئے ہیں، لاکھوں عیسائی آپ کو آج بھی سعودی کے اندر مل جائیں گے. ہزاروں یہودی آج بھی آپ کو ملیں گے جو وہاں کی کمپنیوں وغیرہ کے اندر کام کرتے ہیں. ایسے ہی لاکھوں ہمارے ہندو بھائی بھی وہاں پر آپ کو ملیں گے جو کام کر رہے ہیں. لیکن شاید آپ کبھی حج اور عمرہ کے لیے نہیں گئے تو آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ جب ایک آدمی حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتا ہے تو ایک کمان بنی ہوئی ہے، جو ریحل کے ٹائپ میں کمان ہے. خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں کیلنڈروں کے اس کے اوپر وہ چھپائی جاتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے موبائل میں بھی لوگ اس کو ڈسپلے پہ رکھتے ہیں. کمان ہے، کمان ایک جو ریحل کے ٹائپ میں بنی ہوئی ہے، کلام اللہ شریف کے اس کے اوپر جو ہے اس طریقے کا ڈیزائن دیا ہوا ہے. وہ ریحل والی جو کمان ہے وہاں پہ ایک چیک پوائنٹ بنا ہوا ہے. بڑے بڑے الفاظ میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے نان مسلمس آر ناٹ الاؤڈ. اس کے اندر سے آپ آئیے ہمارے ملک میں، وہ کمان سے باہر آپ رہ سکتے ہیں نا. جدہ میں وقت گزار سکتے، ریاض میں گزار سکتے، دمام میں رہ سکتے، قوم عاد قوم سمود کی جو بستیاں ہیں وہ دیکھ سکتے. ویسے ہی سعودی میں جو 1200 سال پرانے گاؤں ابھی تک باقی ہے وہ جا کے دیکھ سکتے. لیکن یہ کمان کے اندر نہیں، وہاں بڑے بڑے الفاظ میں. اچھا، پھر اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں ان لوگوں نے غور کیے ہوں گے. جدہ سے جب ہم لوگ مکۃ المکرمہ کے لیے نکلتے ہیں، ایک چیک پوائنٹ آتا ہے. وہاں پہ سب کے پاسپورٹ لیے جاتے ہیں. پاسپورٹ تو آلریڈی ہم لوگ جدہ میں دے دیتے تھے اپنے کفیل کے آدمی کے پاس میں، لیکن وہاں پہ جو چیک پوائنٹ ہے سب کے پاسپورٹ چیک کیے جاتے ہیں کہ اس بس کے اندر جتنے مسافر ہیں وہ سب مسلمان ہیں یا نہیں ہے. وہ چیک پوائنٹ صرف اسی لیے ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ناشتے کا جو ہے ایک باکس دیا جاتا ہے وہاں پہ ناشتہ کرنے کے لیے. بس کے اندر ہی وہ آپ کا استقبال ہے کہ بھئی آپ مکۃ المکرمہ میں آئے تو یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کا ویلکم کیا جا رہا ہے. وہاں پہ آپ کی چیکنگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو انٹری دی جاتی ہے، آپ کے بس کو گرین سگنل ملتا ہے اور اس کے بعد بس آپ کی آگے بڑھتی ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ کمان جو ہے وہاں پہ مسلمس اور نان مسلمس دونوں کی انٹری کے لیے جو چیک پوائنٹ بنا ہوا ہے اس کے آگے نان مسلم کی انٹری جو ہے وہ پروہیبیٹیڈ ہے، وہ اس کو الاؤ نہیں ہے. اب اس کے آگے صرف مسلمان جائیں گے. اب مسلمان اس کے آگے بڑھ گئے اور پھر وہ وہاں پہ جا کے عمرے کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور اسی طریقے سے حج کے فرائض مکمل کر رہے ہیں. اب جو بھی ہے سمجھو مکۃ المکرمہ میں ان کا داخلہ ہو گیا. تو ہمارے یہ جو بھائی صاحب ہیں ایکسائٹمنٹ کے اندر کے بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. ان کو خود کو ہوش نہیں ہے. انہوں نے جو ہے شارٹ اور چڈی میں اور گرل فرینڈ کے ساتھ میں بیچارے کو کلاک ٹاور تک پہنچا دیا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سعودی میں آج بھی لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم ہیں لیکن ان کے لیے بھی الاؤ نہیں ہے. تو ایسے ہی یہ ای ویزا سب کو ملے گا، چاہے یہودی کو چاہیے بالکل دیں گے وہ اس کو ای ویزا، کیونکہ میں نے جیسا بتایا حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام ان کے بھی نبی تھے، ان کو بھی ان سے محبت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جتنی محبت کرسچنس اور یہودیوں کو انبیاء علیہم السلام سے ہے شاید ہی دنیا میں کسی کو. اسی لیے آپ دیکھو ہر کرسچن اور ہر یہودی کے گھر میں کسی نہ کسی نبی کے نام کا بیٹا آپ کو ضرور ملے گا. اور اس کا موٹا اگزامپل آپ آسٹریلیا کی پوری ٹیم دیکھ لو، اس کے 11 کے 11 کھلاڑیوں کے نام نبیوں کے نام کے اوپر ہے، حالانکہ وہ پوری ٹیم کرسچنوں کی ہے. ابھی مجھے اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرنی. ہاں، یہ مسلمانوں کا مسئلہ اور ہے کہ مسلمان کے ہر گھر میں آپ کو ایک شاہ رخ، ایک سلمان ضرور ملیں گا، بھلے کسی نبی اور صحابی کے نام کا کوئی فرد نہ ملے. کیونکہ کرسچن اور عیسائی ہم نے ان کو خالی بدنام کیا ہے، لیکن یہ بات میں کہوں گا کہ انبیاء سے مسلمانوں سے زیادہ وہ محبت کرتے ہیں. بہرحال میں نے خود میری آنکھوں سے دیکھا کہ چائنا کے لوگ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں میٹرو ٹرین جو پوری کا پوری بنائی گئی ہے وہ سب چائنا کے لوگوں نے بنائی.
اب چائنا سے 15,000 لوگ ایک ساتھ میں وہاں پہ آئے تھے. اب مجھے آپ بتاؤ 15,000 لوگوں کو انٹری کیسے دے سکتے ہیں؟ پہلے وہ 15,000 لوگوں کو مسلمان بنایا گیا، پہلے وہ ایمان میں داخل ہوئے، اس کے بعد جا کے انہوں نے میٹرو کا کام شروع کیا. ان میں سے ایک انجینئر صاحب میرے دوست ہے، میں جب مکۃ المکرمہ میں تھا ان کے ساتھ میں نے سفر کیا ہوں، ہم لوگ ساتھ میں، اور مسلمان ہونے کے بعد کہ میں نے ان سے فیڈ بیک پوچھا، ماشاءاللہ ٹوپی انہوں نے چہرے پہ داڑھی بڑھا لی، ایمان ان کے دل میں گھر کر گیا. تو اس کے لیے پہلے تحقیق کرنے کا، اس کے بعد میں بولنے کا. یہ بات بالکل صحیح ہے، ای ویزا سب کو ملے گا، لیکن حرمین کے اندر نان مسلمز کے لیے جو حدود باندھی گئی ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی. اس کو آپ ضرور یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.